السلام علیکم۔ سورہ آراف آج شروع کریں گے۔ مکی صورت ہے اور اس کے 24 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزلہ جو نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلا یکن تو نہ ہو، فی صدرکا آپ کے دل میں، حرجن کوئی جھجک، من ہو اس سے، یعنی بغیر کسی جھجک اور خوف کے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اور اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرو کہ مخالفین اس کا کیسا استقبال کریں گے۔ وہ بگڑتے ہیں تو بگڑیں، مذاق اڑاتے ہیں اڑائیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں بنائیں، دشمنی میں اور زیادہ سخت ہوتے ہیں ہو جائیں، تم بے کھٹکے اس پیغام کو پہنچاؤ اور اس کی تبلیغ میں ذرا بھی نہ جھجکو۔ لغت میں حرج اس گھنی جھاڑی کو کہتے ہیں جس میں سے گزرنا مشکل ہو۔ دل میں حرج ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ مخالفتوں اور مزاحمتوں کے درمیان اپنا راستہ صاف نہ پا کر آدمی کا دل آگے بڑھنے سے رکے۔ اچھا، جب قرآن مجید آپ کی طرف نازل ہوا، اس کے اتارنے کی غرض، اس کا پرپس کیا ہے؟ لِتُنذِرَ بِہِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے، بِہِ کا مطلب ہے ود اٹ، اس کے ذریعے آپ ڈرائیں۔ کس کو ڈرانا ہے؟ منکرین کو۔ وذکرہ، اور یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ اتبعوا، یہاں پہ لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا، اے لوگو پیروی کرو، فالو کرو، ما انزل الیکم، جو تم لوگوں کی طرف نازل کیا گیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا، اور تم پیروی نہ کرو، تم پیچھے نہ لگو، من دونہ، اس کو چھوڑ کر، یعنی اپنے رب کو چھوڑ کر، اولیاء، دوسرے سرپرستوں کے، دوسرے اولیاء کے۔ قلیلا ما تذکرون، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو، یعنی تم کم ہی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، فَجَاءَهَا، ان کے پاس آیا، بَأْسُنَا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، او یا پھر ہم وہ، قائلون، دوپہر کے وقت سستا رہے تھے۔ فما کان دعواہم، ان کی پکار نہیں تھی، اس جاءہم، جب ان کے پاس آیا، باسنا، ہمارا عذاب، الا، مگر، ان قالوا، انہوں نے یہی کہا، انا کنا ظالمین، کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ یعنی جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، فلنس، یہاں پہ بھی دیکھیں لام تاکید بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے، یعنی ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے، ارسلا، جو بھیجے گئے، الیہم، ان کی طرف، یعنی پیغمبروں سے، ولنس النل، اور ہم ضرور پوچھیں گے، المرسلین، پیغمبروں سے بھی، کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ فلنقصن، اور ہم بیان کریں گے، علیہم، ان پر، بے علم، پورے علم کے ساتھ، ساری جو سرگزشت ہے وہ ہم پورے علم کے ساتھ ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ وما کننا غائبین، اور ہم غائب تو نہیں تھے، ہم ہر وقت حاضر تھے، موجود تھے، اور سب کچھ ہمارے کارندے جو ہیں وہ قلم بند کر رہے تھے۔ والوزن یومئذ، اس دن فیصلہ، اس دن وزن، للحق، حق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روز خدا کی میزان عدل میں وزن اور حق دونوں ایک دوسرے کے ہم مانی ہوں گے۔ حق کے سوا کوئی چیز وہاں وزنی نہ ہوگی اور وزن کے سوا کوئی چیز حق نہ ہوگی۔ جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی وہ باوزن ہوگا، اور فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا وزن کے لحاظ سے ہوگا، کسی دوسری چیز کا ذرا برابر لحاظ نہ کیا جائے گا۔ باطل کی پوری زندگی، خواہ دنیا میں کتنی ہی طویل و عریض رہی ہو، کتنے ہی بظاہر شاندار کارنامے اس کی پشت پر ہوں، اس ترازو میں سراسر بے وزن قرار پائے گی۔ باطل پرست جب اس میزان میں تولے جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دنیا میں جو کچھ اپنی ساری زندگی وہ کرتے رہے وہ سب بے وزن ہے، اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہے، کوئی بھی ویلیو نہیں ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہوں گے، ہم المفلحون، جو فلاح پائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے، فاولئک الذین، تو یہی وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کا خود نقصان کیا، اپنے آپ کو خود
خسارے میں مبتلا کیا، بما کانو اس وجہ سے کہ وہ بھی آیاتنا ہماری آیات پر، آیات کے ساتھ یسلمون ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے، ان کو اگنور کرتے رہے تھے، ان پر عمل نہیں کرتے رہے تھے، ان سے کچھ سیکھتے نہیں رہے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ ہم نے تمہیں بسایا، تمہیں اختیارات دیے، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور ہم نے فراہم کیا، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معایش سامان زیست، زندہ رہنے کا سامان، ساری فیسلٹیز تمہیں دیں اور تمہیں اس زمین میں متمکن کیا، بسایا۔ قلیلا ما تشکرون تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ لقد خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا، ثم صورناکم پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، ثم پھر قلنا ہم نے کہا، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا کہ تم سجدہ کرو، لآدم حضرت آدم علیہ السلام کا، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکن وہ نہ ہوا، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں۔ قالا تو اللہ نے فرمایا، پوچھا، ما منع کا تجھے کس نے روکا، اللہ تسجدا کہ تم سجدہ نہیں کر رہے، اس امر تو کا جبکہ میں نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ قالا تو کہنے لگا، آنا میں، خیرن بہتر ہوں، من ہو اس سے، یعنی اس آدم سے میں زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی تو نے مجھے تو پیدا کیا، من نارن آگ سے، وخلقتہ اور تو نے اس کو پیدا کیا، من تین مٹی سے، گارے سے۔ قالا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاہبط تو اتر جا، منہا اس سے، تو یہاں سے نیچے اتر، فما یکون لکا تیرے لیے نہیں ہے، تجھے کوئی یہ حق نہیں پہنچتا، ان تتکبر فیہا کہ تو اس میں تکبر کرے، بڑائی کا گھمنڈ کرے، فخرج نکل جا، انکا بے شک تو، من الصاغرین ذلیل لوگوں میں سے ہے، ایسے لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ قالا کہنے لگا ابلیس، انذرنی فعل امر ہے، تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون اس دن تک جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انکا بے شک تو، من المنظرین ان لوگوں میں سے ہے جس کو مہلت دی گئی، یعنی تجھے مہلت دے دی گئی۔ قالا تو کہنے لگا، فبما اغویتنی جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، لاقعدن تو میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، ثم پھر لآتینہم میں ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں طرف سے، یعنی ہر طرف سے ان کو گھیرنے کی کوشش کروں گا۔ ولا تجدو اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم ان میں سے اکثر کو، شاکرین شکر گزار۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اخرج تو نکل جا، منہا یہاں سے، مذموماً ذلیل ہو کر، مدحورا ٹھکرایا ہوا، لمن تبعک جس نے تیری پیروی کی، منہم ان میں سے، لأملأن تو میں ضرور بھر دوں گا، جہنما جہنم کو، منکم تمہارے سمیت، اجمعین ان سب کو، ویا آدم اور اے آدم، اسکن تو رہ، انتا تو بھی، وزوجکا اور تیری بیوی بھی، الجنتا جنت میں، فکلا ڈبل کا صیغہ ہے تثنیہ کا، تم دونوں کھاؤ، فعل امر بھی ہے، تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا فعل نہیں کا صیغہ ہے ڈبل کا، تم دونوں قریب نہ جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا تو اگر تم نے ایسا کیا تو تم ہو جاؤ گے دونوں، من الظالمین ظالموں میں سے۔ فوسوسہ تو بہکایا، وسوسہ ڈالا ان کے دل میں، لہما ان دونوں کو بہکایا، الشیطانو میں نے بتایا تھا کہ فاعل کے اوپر پیش ہوتی ہے، الشیطانو کس نے بہکایا، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، ان کو بہکایا، ان کو بھٹکایا، لیبدیا پرپس کیا تھا تاکہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، یعنی کھول دے ان دونوں کے لیے، ما اوریا جو چھپائی گئی تھیں، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں،
وقالا اور کہنے لگا مان ماں نہاکما تم دونوں کو نہیں منع کیا، تم دونوں کو نہیں روکا، ربکما تمہارے رب نے، انہاز الشجرۃ اس درخت سے، الا ان تکونا وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم دونوں ہو جاؤ، ملکائی نے دو فرشتے، او تکونا یا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین ہمیشہ رہنے والے، یعنی تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، اس وجہ سے تم دونوں کو اس درخت کے قریب پھٹکنے سے تمہارے رب نے روکا ہے۔ وقاسماہما وقاسما اور اس نے قسم کھائی، ہما ان دونوں کے سامنے، انی کہ میں، لکما تم دونوں کا، لمن الناصحین ویل وشر ہوں، خیر خواہ ہوں، سچا۔ فدلاہما بغرور اور ان دونوں کی رہنمائی کی، بغرور دھوکے سے، یعنی ان کو دھوکہ دے کر رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا، اپنے راستے پر لے آیا۔ فلما تو جب، ذاقا ان دونوں نے چکھا، الشجرتا اس درخت کا پھل، بدت تو ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں، لہما ان دونوں کے سامنے، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، وطفقا تفقا افعال شروع میں سے ہوتا ہے کہ دے اسٹارٹیڈ، بوتھ آف دیم اسٹارٹیڈ، یخصفان وہ دونوں ڈھانپنے لگے، علیہما ان کو، اپنے ستروں کو، من ورق الجنت جنت کے پتوں سے، وناداہما اور تب ان دونوں کو پکارا، ربہما ان دونوں کے رب نے، علم کیا نہیں، انہا کو میں نے منع کیا تھا، کما تم دونوں کو، انتل کو مشجراتے تمہارے اس درخت سے، وعقل اور میں نے کہا تھا، لکما تم دونوں سے، ان الشیطان کہ بے شک شیطان، لکما تم دونوں کا، عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ قالا تو ان دونوں نے فرمایا، یعنی حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا نے فرمایا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنا نقصان خود کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو ہمیں نہیں معاف کرے گا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے، اپنا نقصان کرنے والوں میں سے، ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اہبتو تم اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعضٍ بعض کے، عدوٌ دشمن ہو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ جائے قرار ہے، ومتاعٌ اور زندگی کا سامان ہے، سامان زیست ہے، الی حین ایک مقررہ مدت تک۔ یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت سے اتر جانے کا یہ حکم سزا کے طور پر دیا گیا تھا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا، لہٰذا اس حکم میں سزا کا کوئی پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ اس منشا، اس پرپس کی تکمیل ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا۔ دو احادیث ہیں کہ باجماعت نماز 27 گنا زیادہ افضل ہے اکیلی پڑھی ہوئی نماز سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے کہ وقت پر پڑھی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔